بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک سوال ہر نوجوان کے ذہن میں آتا ہے، کیا شادی سے پہلے محبت کرنا غلط ہے؟ کیا دو سچے محبت کرنے والوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے شادی سے پہلے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ محبت اور گناہ کے درمیان فرق کہاں پہ آتا ہے؟ اسی دوران آپ اس ویڈیو کے اندر ایک اور مزے کی بات سنیں گے کہ یہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسی محبت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی اسی محبت کی وجہ سے۔ اور کیا آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، اسی محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی 10 سال قید میں گزارے۔ اس ویڈیو میں اب میں آپ کو بات یہ بتانا چاہوں گا کہ شادی سے پہلے محبت کرنا غلط ہے، اور اگر غلط نہیں ہے تو کس حد تک کرنا غلط ہے، یہ چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام اس بارے میں کہتا ہے کہ اگر دو بندے آپس میں محبت کرتے ہوں تو دونوں کو ایک لیمٹ اسلام نے دی ہے۔ کہ لیمٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ قرآن کے اندر خود موجود ہے، آپ کو پارہ نمبر 21 آیت نمبر سورہ روم آیت نمبر 30 کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود کہہ رکھی ہے، نکاح کے بارے میں کہہ رکھی ہے کہ تمہارے لیے میں نے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، اور اس میں نے تمہارے لیے محبت رکھی ہے اور راحت رکھی ہے۔ اب قرآن مجید فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک محبت اور راحت رکھی ہے محبت کے اندر، لیکن ہماری جو آج کی محبت ہے وہ کہاں ہے اور کس طرح کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ اب ایک لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو محبت کا دعوے دار ہوتا ہے، اور وہی لڑکا کسی دوسری سے بھی محبت کا دعوے دار ہوتا ہے، وہی لڑکا کسی تیسری سے بھی محبت کا دعوے دار ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک ٹائم پاس ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی ایک لڑکے سے محبت کی دعوے دار ہے، وہ کسی اور لڑکے سے بھی محبت کے دعوے دار ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک ٹائم پاس ہے، اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ اب آپ کہیں گے ایک اسٹوڈنٹ استاد سے ایسی بات کر رہا ہے، محبت ایک فطری جذبہ ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھ سے بات یہی پوچھی کہ سر جی، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا میں شادی سے پہلے اس سے بات کر سکتا ہوں؟ تو میں نے اس کا جواب دیا، نہیں، آپ شادی سے پہلے اس سے بات نہیں کر سکتے۔ اسلام اس چیز کو گناہ تصور کرتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اب آپ کی لیمٹ کیا ہے؟ فور ایگزامپل، آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، آپ ایک لڑکی ہیں، آپ کو کسی لڑکے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لڑکا اگر سچی محبت کرتا ہے تو آپ کو وہ غلط راستے پر نہیں لے کے جائے گا۔ آج کے لڑکے کیا کرتے ہیں؟ ایک لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر وہ لڑکی سے کہتے ہیں مجھے اکیلے میں ملو، پھر کیا کہتے ہیں پارک میں ملو، مجھے ہوٹل میں ملو۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک ایز ٹائم پاس ہے، اور وہ آپ سے باتیں کرے گا، اور شادی کے آنے تک وہ آپ سے باتیں کرے گا، اور جب شادی کی بات آپ کرو گے وہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اور آج کل سارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں، اگر میری تو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ نے یہ شیئر ضرور کرنی ہے، دوسری بہنوں تک پہنچانی ہے، تاکہ جو آج ہمارا معاشرہ جس کی طرف جا رہا ہے وہاں سے ہم نکلیں۔ اگر ایک لڑکا آپ سے کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک خود لڑکا ہوں اور مجھے اس بارے میں علم ہے کہ ایک لڑکے کو اگر کوئی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، محبت نہیں ہم کہتے اس کو آج کل یونیورسٹی کے اندر اٹریکشن کہتے ہیں، کسی سے اٹریکشن ہو جاتی ہے، پھر لڑکے اس کو محبت کا نام دے لیتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر کیا کرتا ہے، اسی طرح وہ کسی لڑکی سے محبت کا دعوے دار ہو جاتا ہے۔ اب وہ لڑکی کیا کرے؟ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ابھی بتا رہا ہوں، غور سے سننا ہے آپ نے، کہ اسلام چاہتا ہے کہ اگر ایک لڑکا دوسری سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو لڑکی کو چاہیے کہ اس سے کہے
کہ کیا تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو؟ لڑکا کہے گا جی ہاں کرتا ہوں۔ پھر اگر وہ کہے، لڑکی کو کہے اگر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو ایسے کرو کہ اپنے والدین کو بھیجو، وہ میرے ساتھ کیا کریں، نکاح کا پیغام لے کے آئیں، میرے والدین اگر رضامند ہوئے تو آپ سے نکاح کر لوں گی۔ یہ سیدھا سا جواب ہے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، لڑکا میسج کرتا ہے لڑکی سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر لڑکی تھوڑے سے نخرے کرتی ہے، پھر اس کے بعد بات شروع ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح پھر شادی تو دور کی بات ہے، پھر وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی میری بہن کو اگر کوئی بھی لڑکا میسج کرتا ہے، کوئی بھی لڑکا پرپوز کرتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ بھی مجھ سے محبت کریں، یہ ہے اور وہ، آپ کہیں بھائی اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آؤ اپنے والدین کو بھیجو اور میرے سے کیا کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجو، میرے والدین کے پاس آؤ، اگر والدین اس چیز کی اجازت دیں گے میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ اور یقینی طور پہ اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہوگا وہ اپنے والدین کو بھیجے گا، اگر وہ محبت نہیں کرتا ہوگا تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ آپ کو ایک اور مزے کی بات یہاں بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کے درمیان جو شادی ہوئی تھی وہ بھی محبت کی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نیک اور پارسا انسان ہیں، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اندر بھی بہت ماہر ہیں، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دوست نصیبہ سے کہا تھا یہ جو نکاح، میرا جو محبت کا پیغام ہے، نکاح کا پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ جب حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کی پرورش میں تھے تو آپ نے ان سے مشورہ کیا، تو پھر حضرت ابو طالب نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا دیا۔ اب اتنی بڑی مثال، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ان کے پاس یہ طریقہ کار آیا تو انہوں نے درمیان میں خود نہیں آپس میں باتیں طے کی، تو طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کسی سے کوئی اضافی بات نہیں کرنی، اور اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو نکاح کا پیغام بھیجے ڈائریکٹ۔ ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں، فور ایگزامپل آپ دونوں کا نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، لڑکی، آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی نکاح کر لیتی ہے اور رخصتی نہیں ہوتی، اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، نکاح کرنے کے بعد آپ کا دل چاہے کہ ہم اکیلے میں ملیں، آپ مل سکتے ہیں۔ نکاح ہو گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اب ہوٹل پہ لے کے جاؤں اپنی بیگم کو، چپ کے لے کے جاؤں، آپ چپکے سے لے کے جا سکتے ہیں۔ اب آپ کو اسلام اتنی چھوٹ دیتا ہے، اسلام اتنی سختی نہیں کرتا ہے، لیکن آج کل ہمارا معاشرہ کیوں یہ گندگی کی طرف جا رہا ہے، شیطان ہمیں کس طرف دھکیل رہا ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک لمٹ میں رہیں، اور لمٹ یہی ہے کہ شادی سے پہلے آپ نے کسی سے بےہودہ بات، فضول بات، یا بلکہ اضافی بات بھی نہیں کرنی۔ آپ نے جو چاہتا ہے کہ آپ سے نکاح کرے تو اس کو کہو کہ ڈائریکٹ میرے پاس، میرے والدین کے پاس پیغام لے کے آئے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ ایک نکاح جو ہوتا ہے وہ پرسکون زندگی کا طریقہ ہوتا ہے، ایک مطلب کہ راستہ ہوتا ہے، آپ اپنے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو لڑکا مجھ سے محبت کر رہا ہے یہ میرے والدین سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی میرے ساتھ اتنی وفادار ہے، بالکل غلط ہے۔ جب اس کے اوپر والدین کا سایہ ہے تو وہ والدین کی بات مانے گی، آپ کی بات نہیں مانے گی۔ اس لیے آپ یہ جو ٹائم، شادی سے پہلے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اگر تو آپ اس کو پاک دامن رکھتے ہیں، یعنی اس کے درمیان آپ پاکیزگی رکھتے ہیں، تو آپ کی جو لو کے بعد، یعنی یہ میرج کے بعد جو لائف ہوگی وہ بہت ہی مزے کی گزرے گی۔ پھر آپ اپنی باتیں شادی کے بعد شیئر کریں اپنی وائف کے ساتھ، وہ اس چیز کو پسند کرے گی۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی محبت کی شادی، مطلب کہ محبت کے اندر 10 سال خدمت کیا محبت کی وجہ سے۔ اس کا چھوٹا سا میں مختصر سا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کنویں سے دو لڑکیاں پانی نکال رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کر دیتے ہیں، اور وہ بیٹیاں تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اگر تو تم کیا کہتے ہیں 8 سال خدمت کرو تو میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا، یا تم 10 سال کرو، وہ آپ کے مطلب کہ اپنی مرضی سے، لیکن اگر 8 سال کر دو، 8 سال خدمت کرو گے تو میں ان 2 میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اسی محبت کی وجہ سے. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، بخوبی آگاہ ہیں کہ زلیخا نے جب آپ کے اوپر تہمت لگائے تو اب آپ خود دیکھیں اگر شادی سے پہلے یہ چیزیں جائز ہوتی تو وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا اور پھر وہ سلطنت، اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ بن گئے. تو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں سے بچیں گے، ہمارا جو ہم سفر ہوگا وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا، اور ہماری جو شادی کے بعد والی لائف ہے وہ بہت ہی خوبصورت گزرے گی. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی جو لمٹ ہے وہ برقرار رکھیں گے اور ایک لمٹ میں رہیں گے، اور یہ جو بھی میری ویڈیو سن رہا ہے اور ان دوستوں تک پہنچائیں کہ اب وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، وہ اپنا یہ ٹائم کسی والدین کو دیں، والدین کی خدمت کریں، تاکہ آپ کی یہ جو ٹائم مطلب کہ آپ کا یہ ضائع ہو رہا ہے وہ ضائع نہ ہو، بلکہ آپ کا ایک یہ جو راستہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ آپ الٹا راستہ یہ آپ کا ختم ہو جائے، اور آپ اس کی بجائے والدین کو ٹائم دیں، اپنا موبائل رکھیں، والدین کے ساتھ سپینڈ کریں. تو جو بھی یہ میری ویڈیو سن رہا ہے اپنے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی جو یہ آواز ہے یہ دور دور تک پھیلے اور اسلام جو خوشگوار ماحول چاہتا ہے وہ قائم ہو. امید ہے کہ اگر آپ کو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، سوال ذہن میں آتا ہے، تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. السلام علیکم.